علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عامر مسعود اور آج میں انفلیشن افراط زر یعنی مہنگائی پر بات کروں گا۔ انفلیشن از دا ریٹ آف انکریز ان پرائسز اوور اے گیون پیریڈ آف ٹائم۔ ایک خاص عرصہ وقت کے دوران اشیاء و خدمات کی قیمتوں میں اضافہ افراط زر کہلاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ہیلتھی انفلیشن 2% تک اگر ہو تو ہیلتھی انفلیشن ہے۔ ہائی انفلیشن 5% یا 5% سے زیادہ جو ہائی انفلیشن ہے۔ ہائپر انفلیشن 50% ماہانہ سے زیادہ ہے تو وہ ہائپر انفلیشن ہے۔ انفلیشن کو پھر انفلیشن کی جو وجہ ہے وہ 3 وجوہات ہیں۔ پہلی ہے ڈیمانڈ پل انفلیشن، یعنی کہ ڈیمانڈ کی وجہ سے قیمتوں کا بڑھ جانا۔ پھر ہے کاسٹ پل انفلیشن، یعنی کہ لاگت جو ہے پیداواری لاگت بڑھنے سے قیمتوں میں اضافہ ہونا۔ اس کے بعد ہے انفلیشن ایکسپیکٹیشن، یعنی کہ جو آنے والے وقت میں انفلیشن کے بارے میں توقعات ہیں ان کی وجہ سے۔ افراط زر کی پیمائش CPI کے ذریعے کی جاتی ہے۔ مثلاً اشیاء و خدمات کی ایک ٹوکری کی قیمت گزشتہ سال 100 روپے ہے تو اس سال اضافہ کے ساتھ 110 ہو گئی ہے۔ تو کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی CPI 110/100 ضرب 100 یہ برابر آئے گا 110 کے۔ اس میں سے 100 کو مائنس کریں تو 10 بچتا ہے، یعنی کہ 10% جو ہے وہ افراط زر ہوگا۔ اسی طرح اگر اشیاء و خدمات کی ایک ٹوکری کی قیمت گزشتہ سال 40 روپے تھی اور اس سال 60 روپے ہو گئی ہے تو کنزیومر پرائس انڈیکس 60/40 ضرب 100 یہ آئے گا 150 کے برابر۔ اس میں سے 100 تفریق کیا تو 50% جو ہے افراط زر ہو گیا۔ مہنگائی جو ہے یہ عوام کی دشمن ہوتی ہے۔ اگر مہنگائی زیادہ ہو تو حکومت کی مقبولیت کم ہو جاتی ہے۔ افراط زر سے سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقہ متاثر ہوتا ہے۔ کاروباری طبقہ بھی پیداواری لاگت بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے۔ ایک مزدور کی یومیہ اجرت اگر 1000 روپے ہے اور 1 کلو گھی کی قیمت 100 روپے ہو تو وہ 10 کلو گھی خرید سکتا ہے۔ لیکن اگر افراط زر کی شرح 30% ہو اور گھی کی قیمت 130 روپے ہو جائے گی اور وہی 1000 روپے میں وہ 7.7 کلو گھی خرید سکے گا۔ اس کی قوت خرید پہلے سے کم ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک ملازم کی تنخواہ اگر 50,000 روپے ہے اور افراط زر کی شرح 30% ہے تو جو اشیاء پہلے 50,000 میں خرید رہا تھا اب اسے 65,000 روپے میں ملیں گی۔ اس کی تنخواہ مقرر ہے تو پہلے سے کم مقدار میں اشیاء خریدے گا یا اس کو اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے اور کچھ اشیاء چھوڑنی پڑیں گی۔ قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے طلب میں بھی کمی ہوتی ہے اور جس سے کاروبار مندے کا شکار ہوتا ہے۔ افراط زر کا جو فائدہ ہے وہ صرف محفوظ شخص کو ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو رقم اس نے لی ہے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے اور کم ہونے کی وجہ سے اس کو حقیقتاً پیسے کم ادا کرنے پڑتے ہیں۔ پاکستان میں افراط زر کے اعداد و شمار 1987 سے لے کر اب تک۔ 1987 میں افراط زر کی شرح 4.69% تھی۔ 1988 میں افراط زر کی شرح 8.84% رہی۔ 1999 میں 7.88% رہی۔
1990 میں 9.05% رہی، اور اسی طرح افراط زر کی شرح بڑھ کر 1991 میں 12.63% ہو گئی۔ 1992 میں افراط زر کی شرح پچھلے سال کی نسبت کم ہو کے 4.85% ہو گئی۔ 1993 میں افراط زر کی شرح 9.85 رہی۔ 1994 میں 11.27% رہی۔ 1995 میں 13.03% رہی۔ 1996 میں 10.78% رہی۔ 1997 میں 12.83% رہی۔ 1998 میں 6.84% رہی۔ 1999 میں 5.74% رہی۔ سن 2000 میں 3.56% رہی۔ اسی طرح 2000 میں، 2002 میں اور 2003 میں 3.1% رہی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں 2009 میں 19.57% رہی۔ 2016 میں 2.86% رہی۔ یہ کم ترین شرح ہے افراط زر کی 2016 میں۔ اس کے بعد 2022 میں اگر دیکھیں تو 12.1% ہو گئی، اور بعد میں 2023 میں 29.18%، یعنی کہ اس طرح سمجھے کہ 30% افراط زر کی شرح ہو گئی۔ اب ہم جاپان اور انڈیا کا انفلیشن ریٹ دیکھتے ہیں کہ ان کا انفلیشن ریٹ کیا رہا ہے پچھلے گزشتہ سال میں۔ جاپان کا انفلیشن ریٹ 1980 میں 7.81% رہا۔ 1992 میں 4.94% رہا۔ 1982 میں 2.75% رہا۔ اسی طرح 1986 میں 0.61% رہا۔ 1987 میں 0.13% رہا۔ 1988 میں 0.65% رہا۔ 1991 میں 3.27% رہا۔ اور 1995 میں جاپان کی افراط زر کی شرح 0.09% رہی۔ اور 1999 میں 0.35% رہی۔ 2002 میں -0.9% رہی، یعنی کہ اس کی کرنسی مضبوط ہوئی
اشیاء کی قیمت میں کمی آئی اور افراط زر میں بھی کمی ہوئی۔ 2008 میں 1.38% رہی۔ 2009 میں -1.33% رہی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جاپان کی جو افراط زر کی شرح ہے وہ یا تو زیرو کے قریب رہی ہے یا زیرو سے کم یعنی کہ مائنس میں رہی ہے، اور 2022 میں 2.5% اس کی افراط زر کی شرح رہی ہے۔ اس کے بعد موازنہ کرتے ہیں انڈیا کا، یعنی کہ بھارت میں افراط زر کی شرح کیا رہی ہے۔ بھارت کے افراط زر کی شرح 1995 میں 9.96% رہی۔ 1997 میں 6.84% رہی۔ 1998 میں 13.13% رہی۔ 2005 میں 4.4% رہی، اور اسی طرح 2009 میں 12.31% رہی۔ اس کے بعد مسلسل افراط زر کی شرح میں کمی آئی۔ 2014 میں 5.8% افراط زر کی شرح رہی۔ اس کے بعد 2017 میں 3.6%، 2018 میں 3.43%، 2019 میں 4.76% افراط زر کی شرح رہی، اور 2022 میں 6.66% افراط زر کی شرح رہی، اور 2023 میں 5.46% افراط زر کی شرح رہی۔ اس کے بعد 2023 کا انفلیشن ریٹ دیکھتے ہیں ہم، کمپیریزن دوسرے ممالک کے ساتھ کرتے ہیں، پاکستان کا اور دوسرے ممالک کا۔ افراط زر پاکستان میں کیا رہا، افراط زر کی شرح کیا رہی، اور دوسرے ممالک میں، ہمسایہ ممالک میں اور دوسرے ممالک میں افراط زر کی شرح کیا رہی۔ پاکستان میں 2023 میں افراط زر کی شرح 29.18% رہی، جبکہ انڈیا میں 6.7% افراط زر کی شرح رہی۔ بنگلہ دیش میں 9.02% افراط زر کی شرح رہی۔ چائنا میں 0.2% افراط زر کی شرح رہی۔ ایران میں 47.1% افراط زر کی شرح رہی۔ افغانستان میں -9.1 افراط زر کی شرح رہی، یعنی کہ اس کی کرنسی مضبوط ہوئی، مہنگائی میں کمی ہوئی، اور انفلیشن ریٹ جو ہے اس کا مائنس میں گیا، اور -9.1% رہا ہے۔ اس کی کرنسی کی قیمت زیادہ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے اشیاء و خدمات کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ ترکی میں انفلیشن ریٹ 64.8% رہا۔ یہ جو ڈیٹا میرے پاس موجود ہے جن ممالک کا، ان میں سب سے زیادہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ ترکی کا ہے۔ باقی سے اور بھی ممالک ہیں، لیکن جو جن ممالک کا میں نے کمپیریزن کیا ہے ان میں ترکی کا انفلیشن ریٹ سب سے زیادہ ہے، اور افغانستان کا سب سے کم ہے، یعنی کہ مائنس میں افغانستان کا ہے۔ دبئی میں انفلیشن ریٹ 3.12% رہا۔ سعودی عرب میں انفلیشن ریٹ 2.6% رہا۔
UK میں یعنی برطانیہ میں 4% انفلیشن ریٹ رہا، امریکہ میں 3.4% انفلیشن ریٹ رہا، جرمنی میں 5.9% انفلیشن ریٹ رہا، اٹلی میں بھی 5.9% انفلیشن ریٹ رہا، جاپان میں 3.21% انفلیشن ریٹ رہا، یہ 2023 کا ڈیٹا ہے۔ ملائیشیا میں مہنگائی کی شرح 2.5% رہی، جبکہ اسرائیل میں 2.6% انفلیشن ریٹ رہا۔ یہ مختلف ممالک کے ساتھ اگر ہم کمپیریزن کریں تو پاکستان میں انفلیشن ریٹ 2023 میں بہت زیادہ رہا ہے، اس کی وجہ سے عوام بڑی پریشانی میں ہے۔ تو ڈالر کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہوا ہے، 278 روپے اس وقت ڈالر کا ریٹ ہے، اور کرنسی کی قیمت، پاکستانی کرنسی کی قیمت نئی قدر میں کمی ہوئی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ مانیٹری پالیسی کا مؤثر استعمال کرتے ہوئے افراط زر کو کنٹرول کرے تاکہ عام آدمی اپنے اخراجات آسانی سے پورے کر سکے۔ پاکستان کی خوشحالی ہی عوام کی خوشحالی ہے، اور عوام کی خوشحالی ہی پاکستان کی خوشحالی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔